انوشا، تم جانتے ہو جب میں انٹرنشپ میں ٹاپ کر چکی تھی تم اس وقت جاب ڈھونڈ رہے تھے اور دو بس بدل کر میرے ہاسٹل تک آتے تھے۔ وہ بالکنی میں چلی گئی تھی اور وہ شخص اسے وہاں تک فالو کر رہا تھا۔ انوشا، اس نے پھر سرگوشی کی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کوئی اور بھی تھا جو ان دونوں کو فالو کرتے ہوئے اس بالکنی تک آ پہنچا تھا، جہاں سورج نکلتا تھا، جہاں سے دن مچلتا تھا، جہاں سے بس گزرتی تھی، جہاں پر ریل رکتی تھی، جہاں پہ تم اترتے تھے، جہاں روز ملتے تھے، جہاں وعدے ارادے تھے، جہاں باندھے وہ دھاگے تھے۔ وہیں ایک بار آ جاؤ۔ اعلام، تمہیں کھونے کے بعد میں نے زندگی کے دو اور اہم رشتوں کو کھو دیا تھا۔ وہ میرے اپنے ماں باپ تھے، وہ جو اینڈ تک تمہیں صحیح اور مجھے غلط کہتے رہے۔ انوشا، انہوں نے انوشا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی اور انوشا نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ تم نے کہا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تم یہ کیا میرے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ۔ اعلام نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ انوشا، تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کیا کر دیا؟ ہاں، اٹھایا ہاتھ، کاش پہلے اٹھا لیا ہوتا۔ سب جان گئی ہوں، اس لڑکی کو آپ نے ہائر کیا تھا، سب سمجھ گئی ہوں، یہ گھٹیا حرکت آپ نے کی، مگر یہ نہ سمجھ سکی کہ کیوں کیا آپ نے ایسا۔ اس لیے کہ میری بہن کے بچوں کا گھر نہ بس سکے، مگر اب تو آپ کی بیوی کا بھی خون کا رشتہ ہے فرحات سے، پھر اتنی نفرت کیوں؟ انہوں نے کالر جیسے ہی پکڑا تھا، ان کے آنسوؤں سے ان کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ وہ انوشا کو اب اتنا بکھرا ہوا دیکھ رہے تھے۔ انوشا پلیز ڈونٹ کرائی، میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا ایسے روتے ہوئے۔ اعلام نے انوشا کے چہرے کے آنسو جیسے ہی صاف کرنا شروع کیے تھے، دور کھڑے فہاج نے اپنا چہرہ ٹرن کر لیا تھا۔ کیوں انہیں اس قدر جلن محسوس ہوئی تھی وہ نہیں جانتے تھے، وہ تو یہاں انوشا سے ایکسکیوز کرنے آئے تھے۔ پھر بھی تم مجھے رلاتے آئے ہو۔ آج موم ڈیڈ نے پھر وہی بات کی۔ اعلام، تم تو خوش ہو گئے ہوگے نا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیا پلا دیا ہے تم نے انہیں کہ انہیں ہماری طلاق کی وجہ تمہاری بے وفائی نظر نہیں آتی بلکہ میری لاپرواہی نظر آتی ہے۔ ایسا کیوں ہے اعلام؟ میں نے تمہیں کھو دیا، اپنا دوست، اپنا شوہر، اپنا مجازی خدا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ، پھر بھی مجھ پر ترس نہیں آیا کسی کو؟ ساری ہمدردیاں مرد کے ساتھ کیوں؟ تم انوشا نے اعلام کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنی طرف کیا تھا۔ یہ نزدیکی ان کے طلاق کے بعد کی پہلی نزدیکی تھی۔ وہ طلاق کے بعد آج اس طرح سے روئی تھی اعلام کے سامنے۔ تم رہے اعلام بے وفائی کے بعد، مگر میں نہ رہی، نہ اپنی نظر میں، نہ دنیا کی اور نہ گھر والوں کی۔ مبارک ہو، تم نے ہمارا گھر ہی برباد نہیں کیا، تم نے مجھ سے جڑا میرا ہر رشتہ برباد کر دیا۔ خود پرستی کا نشہ جب اتر جائے گا وہ مجھے ڈھونڈنے ہر جگ جائے گا۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی اپنے آنسو صاف کر کے۔ انوشا، میں آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں تم سے۔ گر اعلام کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ فہد صاحب بھی جا چکے تھے انوشا کے جانے کے بعد۔ محبت میں دغا کی تھی، سو کافر تھے، سو کافر ہیں، ملی ہیں منزلیں پھر بھی مسافر تھے، مسافر ہیں۔ تیرے دل کے نکالے ہم، کہاں بھٹکے کہاں پوچھے۔ فہد بھائی، آپ کو سب بلا رہے ہیں۔ فہد اس گیس روم کے باہر کھڑا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے انوشا داخل ہوئی تھی۔ وہ ابھی فیصلہ کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے نیہا نے انہیں مخاطب کیا۔ کیا میں فرحات سے بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے نظریں ابھی بھی دروازے پر جما رکھی تھی۔ جی، فرحات کا روم ابھی ٹھیک نہیں، آپ انوشا کے روم میں چلیں، میں فرحات کو بلوا کر لائی۔ نیہا نے خود کو روم کے دروازے پر نوک کر کے ڈور اوپن کر دیا تھا۔ انوشا، فہد بھائی ابھی روم میں داخل ہو رہے ہیں، میں فرحات کو لے کر آئی۔ تم جانتی ہو فرحات کے کمرے کا حال؟ انوشا جو اونتی بیڈ پر لیٹے تکیے میں سر چھپائے آنسو بہا رہی تھی، وہ جلدی سے اٹھ گئی تھی اور فہد صاحب پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے سارے کمرے کو دیکھ رہے تھے سوائے انوشا کے۔ اٹس اوکے، آپ ڈیسنٹ ہو جائیں۔ انوشا نے دوپٹے سے خود کو کور کر لیا تھا۔ فہد کی بات سن کر وہ جو دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ آ کر بیٹھ جائیں، فرحات آتا ہی ہوگا۔ وہ پاس سے گزرنے لگی تھی جب فہد نے ان کی کلائی پکڑ کر انہیں روک لیا تھا۔ پلیز اسٹے، مجھ میں ہمت نہیں ہے فرحات سے بات کرنے کی۔ انوشا نے ہاتھ چھڑوائے بغیر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں
قرب تھا تو فہد صاحب کی آنکھوں میں التجا تھی۔ بنا کچھ کہے نگاہوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ خالہ، فرحات کی آواز پر وہ ہاتھ چھڑا کر 10 قدم دور ہو گئی تھی فہد سے، اور اپنا خالی ہاتھ دیکھتے رہ گئے تھے۔ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے ہر بات ڈیسائیڈ کر لی تھی، ہر فیصلہ پکا تھا ان کا، مگر اب وہ بال کسی اور کے کورٹ میں چلی گئی تھی۔ فرحات، آپ کو سچائی پتہ چل گئی ہوگی، اس لیے آج آپ کے لہجے میں بہت عزت اور نرمی ہے پروفیسر فہد۔ بھول جائیں اس شادی کو، اور سبھیا سے بھی کہہ دیجیے گا۔ فرحات، جو تھپڑ کھانے کے بعد بھی انہیں ماموں ماموں کہہ رہا تھا، اب وہ انجان بنا کھڑا تھا فہد کے سامنے۔ فرحات بیٹا، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر۔ فرحات سے پہلے وہ تیز قدموں سے فہد کے سامنے تھی۔ فہد کے ہاتھ جوڑنے سے پہلے انوشا نے اپنا ہاتھ فہد کے ہاتھوں میں رکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ فرحات بیٹا، اور اس بار انہوں نے خود فرحات کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر التجا کی تھی۔ وہ جو خود اس رشتے کے خلاف ہو گئی تھی، وہ سہ نہیں پائی تھی فہد کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر۔ انوشا میں تو اب خود ہمت نہیں تھی فہد کی آنکھوں میں دیکھنے کی۔ کچھ سیکنڈ میں ان کو واپس لیونگ روم میں بلوا لیا گیا تھا، جہاں سب موجود تھے۔ وہاں دونوں گئے تھے مگر انوشا نہیں، وہ اسی جگہ کھڑی تھی، اور پھر انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ فرحات بیٹا، ہم نے جو کیا وہ غلط تھا، بہت غلط تھا۔ میں جانتا ہوں تم اس رشتے کو انکار کر چکے ہو، مگر ایک بار خود کو ہماری جگہ رکھ کر دیکھو۔ بیٹی کی شادی کے فنکشن میں اس طرح سے کوئی آ جائے تو کیا کرتے تم؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، ہمیں نہیں پتا تھا اس طرح پاکھنڈ بھی ہوتے ہیں۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ سبھیا ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ اپنے غصے میں، ضد میں اس رشتے کے ساتھ ساتھ تم اس کا بھی دل توڑ دو گے۔ فہد صاحب اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ فرحات بیٹا، رشتے ایسے نہیں توڑے جاتے، وہ لوگوں کی بچی، ان کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ تم کس کی باتوں میں آ کر ایسا کر رہے ہو؟ وہ جو خود اپنا گھر، بس نانو، آپ ان کو بلیم کیوں کر رہی ہیں؟ ان کی وجہ سے میری بے گناہی ثابت ہوئی ہے، ورنہ میرے موم ڈیڈ کے ساتھ ساتھ آپ سب بھی مجھے زانی، بے شرم، بے حیا سمجھ رہے تھے۔ ندیم صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر فرحات کی طرف بڑھے تھے۔ فرحات بیٹا، میں صرف اتنا کہوں گا، ہمیں پچھتاوا ہے، ہم نے ایک طرفہ بات سن کر فیصلہ لیا۔ بی جان، آپ ٹھیک کہتی تھی، ہمیں فرحات کی بات سن لینی چاہیے تھی، اور میں تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم نے تم جیسا داماد کھو دیا۔ باقی رہی سبیہا کی بات تو اسے میں سمجھا لوں گا۔ چلیں بی جان۔ نازنین، فرحات بیٹا پلیز، نازنین بیگم آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم سب چلو، میں آ جاؤں گی۔ اور پھر بی جان نے نیہا کے موم اور موم کی موم کے ساتھ ساتھ مبشر صاحب کو بہت اچھے سے سب سمجھانے کی کوشش کی، اور فرحات جو اینڈ تک انکار کر رہا تھا، اس نے ہر ایک کی درخواست کو رد کر دیا تھا اس وقت۔ آپ ایک بات بتائیں، اگر وہ لڑکی کی سچائی سامنے نہ آتی تو اس وقت میری فیملی آپ لوگوں کے ترلے منتیں کر رہی ہوتی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اس وقت اگر میرا ذرا سا ساتھ دے دیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا؟ بی جان، آپ نہیں سوچ رہی میری اذیت کو؟ میری ہونے والی بیوی نے میری ماں جیسی خالہ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ ارے میں تو تھپڑ کھا کر بھی عزت دے رہا تھا آپ سب کو۔ فرحات نے اس وقت اس کمرے سے باہر جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ وہ اور کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا، خاص کر اپنی نانی کے زہر بھری باتیں اپنی خالہ کو لے کر۔ وہ تو جذباتی ہے، آپ تینوں تو سمجھدار ہیں۔ اس طرح شادی نہ ہونے سے ہم دونوں خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ رشتے ہو نہ ہو، بات کی بات ہے۔ صہیب بیٹا، سبیہا انوشا سے معافی مانگے گی جو اس نے بدتمیزی کی، مگر ایک بار، بس ایک بار اس سب معاملے کو ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ بی جان، میں سمجھ گیا ہوں، خود کو آپ لوگوں کی جگہ رکھ کر بھی دیکھ لیا ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر، اس کی باتیں سن کر کوئی بھی دھوکا کھا جاتا۔ اس وقت ہمیں بھی اس لڑکی پر یقین ہونے لگا تھا۔ میں بات کروں گا فرحات سے۔ بی جان کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیے صہیب صاحب نے بہت نرم لہجے میں کہا تھا، آپ فکر نہ کریں بی جان، آپ شادی کی تیاری جاری رکھیں، اس دن نکاح ہوگا فرحات کا۔ مبشر صاحب نے آخری فیصلہ سنا کر اپنے داماد اور بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ اور تم دونوں انوشا سے کہو گے کہ وہ فرحات سے بات کرے، فرحات اب اسی کی بات سنے گا۔ بی جان کے جانے کے بعد وہ سب بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، مگر گوسپ اپنے عروج پر تھی، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ کرتبہ بھابھی، آپ روہیل بھائی سے پوچھیں جا کر،
ना बाबा ना, मैं कभी नहीं जाऊंगी। वो जिस तरह से कमरे में चक्कर लगा रहा, मैं गई तो वो पहला हमला मुझ पर ही करेगा। मुझे क्यों लग रहा है ये शादी नहीं हो पाएगी। बीजान ने जो बताया है उसके बाद तो फरहाद जीजू कभी शादी के लिए नहीं हाँ करेंगे। वहाँ फैमिली की गर्ल्स मौजूद थी और आपस में हर कोई अपने अपने दिमाग की सोच शेयर कर रहा था। बाकी घर वालों के आने के बाद जो खबरें मिली वो सबको एहसास हो रहा था कि कितना गलत किया उन्होंने फरहाद के साथ, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता। सोनिया, हम लोगों ने गलत किया है फरहाद भाई के साथ, वो बेकसूर थे, फिर भी फहाज मामू ने हाथ उठाया। तो तुमने हाथ उठाया ही क्यों था? अब हाथ जख्मी करके बैठ गए हो। नॉट नाउ। अंबर जाओ यहाँ से। मैं भी यहाँ शौक से नहीं खड़ी हुई। रोहान परेशान हो रहा है। इस उम्र में अपना ख्याल नहीं है तो अपने बच्चों का ही कर लो। फहाद साहब ने सर पकड़ लिया था। जब से वो वापस आए थे यहाँ उनके सर में शदीद दर्द होना शुरू हो गया था। मेरे भी बच्चे हैं? क्या सच में बच्चे हैं? सिर्फ नाम के बाप हो फहाद। काश फरहान मुझे तुमसे पहले मिल गया होता तो आज। फहाद साहब का हाथ उठ गया था मगर उन्होंने दरमियान में हाथ रोक लिया था। अंबर डर के मारे चेहरे पर हाथ रख चुकी थी। तुम और कितना नीचे जाओगी अंबर? मेरे सर में दर्द हो रहा है, हाथ से खून निकल रहा है। तुमसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि चली जाओ, छोड़ दो। मेरी बीवी बनकर भी तुम्हें परवाह नहीं थी। कम से कम अब तो कर लो कि बाहर लोग जमा हैं, मेहमान आए हुए हैं। मेरा तमाशा मत बनाओ, जाओ यहाँ से। वो अपने कपड़े उठाए बाथरूम में चले गए थे। ओके फाइन, गो टू हेल। अल्लाह करे इनकार कर दें वो लोग, फिर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को पता चलेगा तमाशा क्या होता है। वो भी चिल्लाते हुए वहाँ से चली गई थी और अंदर शावर के नीचे कपड़ों के साथ वो जैसे ही खड़े हुए थे, वाल पर सर रखे उन्हें अनुषा ही बार बार नजर आ रही थी। उस दिन उस शॉपिंग सेंटर से वो सीधे मेरे अपार्टमेंट में आई थी सिर्फ मेरे हाथ पर पट्टी करने के लिए, और आज फरहाद के सामने मेरे हाथ जड़ने नहीं दिए उसने। हालांकि वो चाहती तो तंज कर सकती थी, तस्लील कर सकती थी, मगर कैसे करती? वो अनुषा है, अंबर नहीं। शिट, उन्होंने आज पहली बार किसी औरत को अपनी साबका बीवी से मिलाया था। पहली बार वो उन दोनों की फिक्र उनकी बातों में मवाजना कर रहे थे। अंबर, जितनी मोहब्बत तुमसे की, तुम एक ज़रा बराबर भी मुझसे मोहब्बत नहीं की थी। मगर वो फिक्र कहाँ गई जो तलाक के बाद भी मैं तुम्हारी नज़रों में देखना चाहता था? मगर मैंने वो फिक्र, वो परवाह उस अनजान की नज़रों में देखी जो मेरी कुछ नहीं लगती थी। क्यों ये अनजाना एहसास कि तुम्हें मेरी फिक्र है, उस एहसास ने तुम्हें मेरे और करीब कर दिया है। क्यों मैं तन्हा होकर भी तुम्हारी सोचों के हुजूम में घिरा हुआ हूँ अनुषा? खुद से लड़ता हूँ, बिगड़ता हूँ, मना लेता हूँ। मैंने तन्हाई को एक खेल बना रखा है। अनुषा मेरी बहन, तुम जानती हो खानदान को, रिश्तेदारों को। शरीका यहाँ ही नहीं वहाँ भी है अनुषा। उस बच्ची के बारे में सोच लो। अनुषा ने अपने ग्लासेस उतार कर बहन का हाथ पकड़कर बेड पर खींच लिया था। वो बच्ची का वास्ता तो मत दो, वो इंतहाई बदतमीज है। शादी के बाद तारे दिखा देगी, याद रखना। उसने जो तुम्हें कहा उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ मेरी बहन। आज क्या हो गया है? सब ही हाथ जोड़ रहे हैं। और किसने जोड़े हाथ? नेहा ने हैरान होकर पूछा। किसी ने नहीं, मगर बस कर जाओ, फरहाद को सांस लेने दें आप लोग। मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। अब अनुषा भी गुस्सा हो रही थी। तीसरी बार दरवाज़ा नॉक हुआ था और तीसरी बार कोई ना कोई आ जाता था उससे रिक्वेस्ट करने। अनुषा, उफ अल्लाह, आप सब लोग यहीं आ जाएं। मगर दरवाजे पर बेनोई को देखकर उसने अपनी टोन नरम कर ली थी। उफ, सुहेब में आई तो थी बात करने, तो क्या मैं बात नहीं कर सकता? तुम्हारी ही बहन नहीं है वो दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई देखकर अनुषा सर पकड़कर बैठ गई थी। गाइस, ओके, मैं ही जा रही हूँ। नो नो, प्लीज़ वेट, यहाँ बैठो, मैं जा रहा हूँ। आई एम सॉरी नेहा, तुम दोनों बात करो। मैं बस ये पूछने आया था कि सबको मना कर दूँ, बाहर मेहमानों को भी कह देता हूँ, क्योंकि फरहाद कह रहा है कि वो कल की फ़्लाइट से पेरिस जा रहा है। ओह, अनुषा ने आहिस्ता से कहा था। वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर मायूसी बुला की थी, मगर वो चुप हो गए थे। मैं भी चलती हूँ, टाइम बहुत हो गया है। गुड नाइट अनुषा। और नेहा भी चली गई थी सुहेब के साथ, रूम का दरवाज़ा बंद करके। एलाम, रूम में इतना अंधेरा क्यों कर दिया है? हाथी को भी डांटा आपने?
تمہیں کیا یاد ہے وہ چھت جہاں تم نے لکھے وہ خط؟ کبھی اشکوں سے لکھتی تھی، کبھی ہونٹوں سے لکھتی تھی۔ اعلام نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں بند کر لیا تھا۔ وہ خط کیسے جلا دوں میں، تمہیں کیسے بھلا دوں میں؟ بڑھے گا درد یہ جتنا، کروں گا یاد تمہیں اتنا۔ میں سوچ رہا تھا میری غلطی کو، اور تم اپنے آپ سامنے لے آئی ہو میرے۔ اعلام نے ڈرنک کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور رامین کی طرف بڑھے تھے۔ اعلام نے بالوں سے پکڑ کر رامین کو اپنی طرف کیا تھا۔ یہی چاہتی ہو نا تم رامین؟ تمہیں یہی چاہیے تھا انوشا کی ہار اور تمہاری جیت؟ ہمارے رشتے میں سوائے فزیکل ریلیشن کے اور کیا ہے؟ ہمارا بیٹا ہے اعلام، ہادی، جس نے ہمیں ابھی تک ساتھ جوڑے رکھا۔ رامین نے اعلام کے چہرے کو بہت پیار سے اپنی طرف کیا تھا۔ ہاں سیریسلی؟ اعلام نے رامین کو اور پاس کیا تھا۔ یس سیریسلی، آئی ریئلی لو یو۔ اعلام کی گردن میں باہیں ڈالے انہوں نے چہرے کے درمیان اس فاصلے کو اور بھی کم کرنا چاہا تھا۔ رومانس کرنے سے پہلے دروازہ بند کر لیا کرے، یہاں کتنے مہمان گھوم رہے ہیں، بچے ہیں گھر میں، تھوڑی شرم کر لیجیے۔ انوشا اس دروازے کو مکمل بند کر کے چلی گئی تھی۔ انوشا؟ وہ پیچھے جانے کو تھے جب رامین نے انہیں روک لیا تھا۔ اعلام پلیز مت جاؤ اس راستے میں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہے تمہارا وہ یہاں ہے میرے پاس۔ جسٹ شٹ اپ، کم آن اعلام، بس کر جاؤ۔ ان کی لڑائی اس کمرے میں انہی شیٹس کے درمیان ختم ہو گئی تھی ہمیشہ کی طرح۔ وہ شخص اپنے پیار کے آگے اپنی ہوس کو ایسے ہی ترجیح دیتے آیا تھا۔ جسم کی اسی لذت نے اسے مجبور کر دیا تھا اپنی بیوی کو دھوکہ دینے میں بہت سال پہلے۔ جب پیاس جسموں کی تھی تو کیوں محبتوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا اعلام؟ میں ہوں ود ابیا چلائی تھی، اور تب جا کر اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا روحان نے۔ کیا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ مجھے دروازہ لاک کرنے دو۔ ابھیا کو روحان کی طرف سے چھڑا کر جلدی سے روم لاک کر چکی تھی، اور تب تک روحان بہت ریلیکس ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ روحان، یہ کیا طریقہ ہے؟ کوئی دیکھ لے گا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تمہاری فیملی نے کیا وہ؟ روحان ابھیا کو بیڈ پر اپنی اور کھینچ چکا تھا۔ بہت بولتی ہو یار۔ وہ روحان پر جس طرح سے گری تھی، دونوں ہاتھ روحان کے سینے پر، تیز دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے اس نے روحان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ روحان، اب کیوں بولتی بند ہو گئی ہے؟ تم جانتی نہیں ہو تمہیں اپنی باہوں میں بھرنے کے لیے کتنا ترس گیا تھا، اور اوپر سے تم نے میرا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ کیوں؟ ابھیا کی ویسٹ پر ہاتھ رکھے روحان نے اسے ذرا سا ہلنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ روحان پلیز واٹ؟ کیا ہمارے درمیان ہر رشتہ ختم کرنے کا سوچ رہی ہو؟ ایسا میں ہونے نہیں دوں گا مس ابھیا، بہت مشکل سے تمہیں پایا ہے میں نے، 3 سال پیچھے گھومتا رہا ہوں تمہارے، تب کہیں جا کر تم نے میرا پرپوزل ایکسیپٹ کیا۔ وہ ابھیا کی گال پر ہاتھ رکھے اپنی طرف چہرہ کر چکا تھا، جو سر شرم سے جھکائے ہوئے تھی۔ روحان، نہیں ابھیا، فیملی کی لڑائی جھگڑوں کو میں ہمارے درمیان نہیں آنے دوں گا، یاد رکھنا۔ وہ چہرہ اور پاس کر چکا تھا جب ابھیا نے ہاتھ رکھ دیا تھا روحان کے ہونٹوں پر۔ پلیز ابھیا، آئی ایم سوری، شادی سے پہلے کچھ نہیں ملنے والا مسٹر رومانٹک۔ ابھیا جلدی سے اٹھا گئی تھی، چہرے پر ایک لائٹ سی مسکان سی تھی۔ تو کب کر رہے ہیں شادی؟ ابھی نکاح کر لیتے ہیں۔ اف، فرحات بھائی کی شادی کے بعد ہم پاکستان جا رہے ہیں واپس، وہاں تمہارے ڈیٹ بات کریں گے، یہی پلان تھا روحان۔ ہو سکے تو بی جان کو بھی راضی کرنا، کیونکہ میری موم لو میرج کے سخت خلاف ہے، بٹ ابھیا جو حالات ہوئے ہیں اس کے بعد تمہاری موم کیا مان جائیں گی وہ میں نہیں جانتی، مگر ایک بات سن لو، غلطی تمہارے خاندان والوں کی ہے روحان۔ میری موم سے بدتمیزی کر کے سبھیا باجی نے اپنی تہذیب ظاہر کر دی ہے۔ اگر میری موم ہماری شادی کے لیے راضی نہ ہوئی تو یاد رکھنا میں بھی تم سے قطع تعلق ہو جاؤں گی۔ what the hell ابھیا، ہماری محبت، ہماری دوستی سب کچھ معنی نہیں رکھتا؟ روحان نے کندھوں سے پکڑ کر اسے جیسے ہی قریب تر کیا تھا، ابھیا خاموش ہو گئی تھی۔ پلیز ابھیا، میں مر جاؤں گا، میں سب کچھ کر سکتی ہوں مگر اپنی موم کے خلاف نہیں جا سکتی روحان۔ انہوں نے میرے ڈیٹ کی وجہ سے بہت سفر کیا ہے، اب ان کی بیٹی بھی انہیں اذیت پہنچائے۔ اپنے کندھوں سے ہاتھ پیچھے کر دیے تھے ابھیا نے۔ ابھیا پلیز، میں کچھ کرتا ہوں نا۔ وہ میں نہیں جانتی روحان، تم ابھی جاؤ یہاں سے پلیز۔ وہ باتھ روم میں چلی گئی تھی اپنا نائٹ ڈریس لے کر۔ آئی ریئلی لو یو ابھیا، میں سب کو منا لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، تمہاری موم کو بھی۔
روحان یہ کہہ کر واپس کھڑکی کی طرف چلا گیا تھا جہاں سے وہ اندر آیا تھا۔ آئی ایم سوری روحان، میں جانتی ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں اس سب میں بھی مجبور ہوں۔ میرے سوا میری موم کا کوئی نہیں، یہ ایک رشتہ بھی انہیں دھوکہ دے گا تو شاید وہ جی نہ پائے۔ گھٹنوں کے بل وہ باتھ روم کے فلور پر بیٹھ گئی تھی، اسے کچھ بھی ٹھیک ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن بعد آج نکاح کا دن تھا، وہ دن جس کے لیے سب خوش بھی تھے، سب تیاریاں بھی عروج پر تھی، مگر جو خلش اس فنکشن کے درمیان آ گئی تھی اس کے بعد کچھ کہیں مدھم سا تھا۔ انوشی کے منانے کے بعد فرحات شادی کے لیے مان گیا تھا۔ جشن کے طور پر گیٹ ٹوگیدر رکھا تھا بی جان نے، جس میں سب نے ہی فرحات اور اس کی فیملی سے ایکسکیوز کیا تھا، معذرت کی اور سب ٹھیک چل رہا تھا۔ مگر اس رات کے بعد کسی فنکشن میں انوشی نے شمولیت نہیں کی تھی۔ فہد صاحب وہی سوٹ پہن کر آئے تھے جو انوشی نے ان کے لیے سلیکٹ کیا تھا، مگر آج ان کی نظریں نہ دلہن پر تھی نہ ہی دولہے پر۔ آج ان کی نظریں اس لیڈی کو ڈھونڈ رہی تھی جو انہیں اس دن کے بعد سے نظر نہ آئی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ فہد صاحب کی نظریں واپس دروازے سے فہد پر اٹکی تھیں، مگر فرحات وہیں دیکھ رہا تھا، انتظار کر رہا تھا اپنی خالہ کا، جنہوں نے بچپن سے اسے بھانجے کی طرح نہیں بیٹے کی طرح اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ وہ خالہ جن کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا تھا، وہ خالہ جن کو پتھر بنتے ہوئے بھی دیکھا تھا، وہ خالہ جو اس کی ماں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے فرحات بیٹا؟ پردے کے اس پار صبیحہ کے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اس بات کا ڈر تھا خالہ، فرحات کی ہلکی سی سرگوشی بھی سب کو سنائی دے گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ مٹھائی تقسیم ہو رہی ہوگی اور یہاں نکاح ہی نہیں ہوا۔ انوشی کے ہاتھوں میں بہت سے گفٹ پکڑے ہوئے تھے، وہاں موجود ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ قبول ہے، فرحات نے خالہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ وہ اب سکون میں تھا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ فرحات سب سے پہلے اٹھ کر اپنے خالہ کے گلے لگا تھا۔ میری خوشیاں آپ کے بغیر ادھوری تھی خالہ، اور ہماری خوشیاں تمہارے ہاں کے بغیر۔ بہت بہت مبارک ہو۔ فہد اتنے پاس کھڑے ہو گئے تھے انوشی کے۔ مبارک ہو دولہے کی خالہ، انہوں نے بہت آرام سے کہا۔ بہت بہت مبارک ہو دلہن کے ماموں، ایکسکیوز می۔ انوشی دوسری طرف چلی گئی تھی۔ صبیحہ کے ماتھے پر بوسہ دے کر انوشی نے اپنی بہن کو بھی شاکڈ کر دیا تھا۔ فرحات ایک بہت اچھا انسان ہے صبیحہ، اپنے اس رشتے کو اعتماد کے ساتھ آگے لے کر چلنا، تمہیں کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اپنی بہن کے گلے لگ کر وہ کب سے وہاں سے اوجھل ہو گئی، کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کی گاڑی کو ایک اور گاڑی بھی فالو کر رہی تھی جب وہ اس سنسان برج پر گاڑی روک کر اتری تھی۔ میں دوبارہ اس کنٹری میں نہیں آؤں گی۔ فرحات کو تو میں نے اس رشتے کے لیے منا لیا، کیا وہ سچ میں اس قابل تھی کہ وہاں رشتہ کیا جاتا؟ اس نے گاڑی سے سگار نکال کر جیسے ہی جلایا تھا، وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی، اور پیچھا کرتے فہد صاحب کی گاڑی بھی رک گئی تھی۔ لائٹس آف کر دی تھی انہوں نے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جو ایک بار شک کر سکتا ہے وہ بعد میں نہیں کرے گا کیا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ رشتوں کے اس کچی ڈور میں وہ پھر آپ کو شک کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کرے گا؟ آج جو میں نے فرحات کے ساتھ کیا، اسے اس رشتے کے لیے قائل کیا، کیا میں اپنی سگی اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی؟ کیا میں ایسے لوگوں سے رشتہ مکمل طور پر نہ توڑتی، انہیں سبق سکھانے کے لیے کہ جنہوں نے بڑی محفل میں میری اولاد کی تدلیل کی؟ سگار جیسے ہی ختم ہوا تھا، خود سے ان کی باتیں بھی ختم ہو گئی تھی۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ایئرپورٹ۔ فہد ان کی گاڑی کے پیچھے پیچھے تھے۔ جب انوشی ایئرپورٹ کے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر دی تھی اور باہر نکل کر اپنا بیگ بھی ڈکی سے نکال لیا تھا۔ گڈ بائے اٹلی۔ وہ اندر جیسے ہی داخل ہوئی تھی، فہد صاحب اپنی گاڑی روڈ پر چھوڑ کر ان کے پیچھے اندر گئے تھے۔ انوشی، آپ پھر سے؟ فرحات کا نکاح ہو گیا ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ انوشا، فہد ان کے سامنے کھڑے تھے۔ میں صبیحہ کی طرف سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، ہماری وجہ اس طرح نہ جاؤ۔ ایک منٹ پروفیسر فہد، میں یہاں بس شادی تک رکی ہوئی تھی، میری زندگی یہاں نہیں ہے، پاکستان میں ہے، مجھے اب واپس جانا ہے۔ وعدے کے مطابق میں شادی تک ہی چھٹی لے کر آئی تھی ہاسپٹل سے، اور یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی پروفیسر۔ انہوں نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہی تھے جب ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تھا جس سے بیگ پکڑا ہوا تھا انوشی نے۔ ان کی انگلیاں سما گئی تھی انوشی کی انگلیوں میں جب فہد نے پیچھے سے سرگوشی کی تھی۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی ایز اے پروفیسر فہد اینڈ ڈاکٹر انوشی، مگر
फहाज और अनुषे की मुलाकात एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट होगी। उनके होंठ जैसे ही कान को टच हुए थे, अनुषे का पूरा वजूद कांप उठा था, जिसने फहाज की ईगो को और हाई कर दी थी। इस वक्त फहाज, इस बोल्ड मूव पर वो खुद कुछ सेकंड शॉक्ड रह गई थी। अनुषा, ये शुरुआत है हमारी, और मुझे लगा मेरी ड्रेस के साथ मैचिंग ड्रेस पहना तुमने। अगर अभी तक वहाँ फंक्शन में होते तो गेस्ट ने हमें कपल समझ लेना था, वो भी हॉट कपल। अपनी आंखों के दामन में छुपा लो मुझको, तेरी रूह में उतर जाने को जी चाहता है। वो कुछ कदम पीछे हो गई थी। सामने खड़ी वो डॉक्टर जिंदगी में पहली बार इतनी लाजवाब हो गई थी कि खुले मुंह से वो फहाज को वापस जाते देख रही थी। अपना हाथ अपने दिल पर रखकर तेज सांसें लेती रही थी। जब उनका नाम बार बार अनाउंस हुआ तो वो अपनी मंजिल की तरफ गामज़न थी, मगर एक सफ़र में बेचैन दिल और बेसुकून वजूद के साथ। फरहाद, इतनी देर लगा दी, कब से वेट कर रही थी। तो मैंने कहा था इंतज़ार करो। अनुषे खाला को ढूंढने गया था, अब पता चला कि वो पाकिस्तान वापस चली गई। तो क्या जाना नहीं था उन्होंने? तुम हमारी स्पेशल नाइट ख़राब क्यों कर रहे हो फरहाद? रियली? कौन सी स्पेशल नाइट? मैंने जिनके लिए हाँ की वो ही मेरी खुशियों में शामिल नहीं हुई, और तुम्हें अपनी नाइट की पड़ी हुई। फरहाद, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। सबिया बेड से नीचे उतरी थी अपना लहंगा पकड़े। मैं अब ऐसा ही हूँ, और तुमने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया है। शादी करनी थी ना, लो हो गई शादी, अब करो एंजॉय। मगर मुझसे वो पहले वाली रफ़ाकतें, वो मोहब्बतें और वो इज़्ज़त थे मत मांगना सबिया। इस दिन उस शख्स ने मुझे ही नहीं, हमारे रिश्ते को भी बर्बाद कर दिया था। फरहाद प्लीज़। सर झुकाए सबिया वहाँ बैठ गई थी, फरहाद का हाथ पकड़े। प्लीज़ फरहाद, सॉरी प्लीज़। नहीं, मेरी गलती है सबिया, मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हें मोहब्बत थी, मगर यकीन के बगैर। फरहाद वहाँ से चला गया था। बाज़ औक़ात तो हम हद कर देते हैं, खुद को देखते हैं और रद्द कर देते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अनुषा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वो जहाँ जहाँ से गुजर रही थी, सब अपना हर काम छोड़कर उसके एहतराम में अपनी अपनी जगह खड़े थे, उसे विश कर रहे थे। मगर अनुषे ने हल्का सा सर ही हिलाया था। एक बाजू में अपना लैब कोट और स्टेथोस्कोप पकड़े वो कॉरिडोर से होती हुए रिसेप्शन पर खड़ी हो गई थी। वहाँ सामने रखी हर फाइल से 5 मिनट में चेकआउट करनी थी, ये उसकी ड्यूटी थी। वो हर डॉक्टर, सर्जन और उसकी इंटर्न की ड्यूटीज़ हर रोज़ खुद चेक करती थी। हेलो मैडम, आप तो लंबी छुट्टी पर निकल गई थी। बिहेव मिस पलवशा, हम हॉस्पिटल में हैं, ब्रेक टाइम में मुझे चिल्ड्रन वार्ड में मिलिएगा। अनुषे अपनी दोस्त प्लस मैनेजर प्लस असिस्टेंट को भी इग्नोर कर गई थी। आ गई खलूस वापस, पलवशा ने रिसेप्शन पे खड़ी नर्स को कहा था। उन्होंने पीछे इंटर्न की तरफ इशारा किया जो मुकम्मल नर्वस खड़ी थी। डॉक्टर पलवशा, प्लीज़ बचा लीजिए हिटलर से। सीरियसली, मेरी दोस्त को मेरे सामने हिटलर कह रही है? पलवशा ने क्लिप बोर्ड पर पेपर्स पर साइन करके वापस टेबल पर दे मारा था रोब डालने के लिए, जो पढ़ भी रहा था। मगर आपने भी तो खरूस कहा ना उन्हें। एक फीमेल इंटर्न घबराते हुए सामने आई थी। यू नो व्हाट, वो गब्बर तुम लोगों को सही रखती है, मेरे साथ हिसाब बराबर कर रही हो ना। इंटर्निस्ट डॉक्टर अनुषे के केबिन में रिपोर्टिंग करे। अनाउंसमेंट के बाद वो गर्ल्स तो दांतों में उंगलियां दबाते हुए चली गई थी, और जो बाकी 3 रह गई थी वो मासूम सा चेहरा बनाकर पलवशा को इल्तिजा कर रही थी सिफारिश की। कोई असर नहीं पड़ने वाला। इंटर्निस जाकर रिपोर्टिंग करे, काम के वक्त कोई नरमी नहीं। सिया वो अपना लैब कोट पहने अपने ऊपर चली गई थी। सुबह के इस पहर हॉस्पिटल मरीजों और उनके रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। वहाँ मौजूद हर एक डॉक्टर अपना फरीज़ा बखूबी निभा रहा था। हॉस्पिटल में अमीर गरीब के लिए कोई अलग अलग रूल्स ना थे, ना ही कोई प्रोटोकॉल दिया जाता था किसी अमीर को। फिर भी ये शहर के टॉप हॉस्पिटल में से एक था। इसे टॉप पर ले जाने में डॉक्टर अनुषे की दिन रात की मेहनत थी, और यही उनकी कामयाबी। रूम इटली। फरहाद बेटा रुक जाते, कम से कम नाश्ता कर लेते। आई एम सो सॉरी आंटी, दरअसल नानू और अभिया को इटली घुमाना है। इन लोगों ने चले जाना है वापस पाकिस्तान। अभिया के नाम पर रूहान के कान ज़रूर खड़े हो गए थे। वो सब लोग नाश्ते की मेज़ पर इकट्ठे हुए थे जब सभी फरहाद के साथ घर में दाखिल हुई थी। वो बज़ाहिर तो मुस्कुरा रही थी, मगर फरहाद की बात ने मुस्कान छीन ली थी। तो बेटा सबिया को भी साथ ले जाओ, इसी बहाने ये भी घूम लेगी। आंटी सबिया तो यहीं होती है। आई मीन मैंने पूछा था, पर सबिया ने मना कर दिया था।
نازنین بیگم نے زیادہ زور نہیں ڈالا تھا۔ سبیہ سب گھر والوں کے گلے ملی تھی، پیار لیا تھا، دعائیں لی تھی، اور وہ بھی کھانے کی میز پر بیٹھ گئی۔ بیٹا وہاں سب کیسے ہیں، تم خوش تو ہو نا؟ اور فرحاد؟ بی جان نے ماتھا چومتے ہوئے یہی 3 سوال کیے تھے جس پر اس نئی نویلی دلہن نے روایتی طریقے سے جھوٹ بول دیا تھا، مگر آدھا جھوٹ فرحاد کے علاوہ وہ سب لوگوں کو بہت اچھے سے پیش آئی تھی۔ وہ سب لوگ بہت اچھے ہیں بی جان۔ بس سبیہ بیٹا، اب تم نے اپنے سسرال والوں کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دینا، وہ لوگ سچ میں اچھے ہیں بی جان۔ ندیم صاحب نے اپنی والدہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ان کی دعوت کی جائے، نیہا کی فیملی پاکستان جانے سے پہلے جو درمیان میں غلط فہمیاں تھیں ان کو بھلایا جائے، کیا کہتی ہو؟ بی جان نے سب سے رائے مانگی تھی۔ آپ کو جو اچھا لگے آپ کیجیے بی جان۔ سبیہ بیٹا کچھ لو نا۔ جی اچھا۔ سبیہ چونک اٹھی تھی اپنی والدہ کی آواز پر، جو حیران کن بات تھی۔ جب سے فرحاد وہاں سے گیا تھا سبیہ بجھی سی کھوئی سی تھی۔